لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت محترم بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سارے احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم حاجی محمد سخی صاحب کے جنازے میں شریک ہیں اور حاجی صاحب کے حوالے سے سارے احباب بخوبی جانتے بھی ہیں
میں میزبان ہونے کے ناطے سے اور اہل محلہ میں سے ایک فرد ہونے کے ناطے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب بکردار اور بالخصوص جو ان کے اندر خوبی تھی وہ یہ خوبی تھی کہ آس پڑوس جتنے بھی احباب رہتے تھے ان کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کرنا اور بالخصوص جو بندہ بیمار ہو اس کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنا. یہ ان کا میرے گھر میں بالخصوص میرے گھر میں یہ ان کا اگر صحت ٹھیک ہو تو روز کا معمول تھا. اور اسی طرح جو بھی آس پڑوس میں رہنے والے احباب تھے جو بیمار ہوتا ان کی بیمار پرسی کرتے. ماشاءاللہ اچھے کردار کے مالک تھے, اچھے انسان تھے. تمام احباب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے اچھی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی روشن و منور فرمائے. میں علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں, ہمارے مہمان احباب بھی کافی تعداد میں موجود ہیں. 2 منٹ کے لیے میں حاضری کے لیے بلاتا ہوں. تو ہمارے ساتھی مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری مسعود نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ 2 منٹ کی حاضری کے لیے تشریف لائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں سے لے کر آخر تک کوئی زبان خاموش نہ رہے, گونج پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا سلطان الانبیاء والمرسلین. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا ناز بدن باہی جو لیٹے پھول سے جوں پر. تیرا ناز بدن باہی جو لیٹے پھول سے جوں پر. ہوگا ایک دن یہ مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے.
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ احباب گرامی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے آج سب کو توفیق عطا فرمائی اور ہم سب ایک مسلمان بزرگوں کے نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ جل شانہ پورے اجتماع کی حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ احباب نے محترم حاجی صاحب کے اخلاق کے بارے میں سنا، تو آؤ سنیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خوشبودار خوشنما فرمان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج مجھے ہر چیز کا مشاہدہ کرایا گیا، اور جب مجھے جنت دکھائی گئی تو جنت کے اندر میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا، اور ان بے شمار لوگوں میں اکثر وہ لوگ تھے کہ جو اس وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوئے کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ اخلاق ان کا اچھا تھا۔ دوسری ان کے اندر خوبی کیا تھی کہ واتقوا اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ سے ڈر اور بندے کو جو اخلاق ہے، یہ ایسی دو اہم خوبیاں ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بے شمار لوگوں کو میں نے ان دو خوبیوں کی وجہ سے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، ان دو باتوں کی ہم میں کمی ہے۔ ہمارا اس درجے کا نہ اخلاق اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس درجے کا خوف۔ اگر خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ایک برائی بھی ہم نہ کر سکیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سکیں۔ اور اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے تو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہر بندہ بنفس نفیس اپنا اخلاق بہتر کر دے۔ حضرات محترم، جانے والے صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر بندہ انہیں بنفس نفیس جانتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے، یہ عارضی جہان ہے، اسے عارضی جہان سمجھ کر گزارے۔ اور جب ہم اسے عارضی جہان سمجھیں گے اور جو بقیہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، وہ رب ہم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اس بات پر ہمارا ایمان پکا ہو جائے تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرے، ان بزرگوں کی آنے والی ساری منازل کو آسان کر دے۔ یہ کہندے سن مراں دے نال تیرے آج انہوں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جناب حضرت علامہ حنیف صاحب 2 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ محترم حاجی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا، حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب آپ سے کہہ رہے تھے میرا اور ان کا یہی فاصلہ ہے، حاجی صاحب کا، میرا اور ان کا، یہ اس طرف، میں ان کے گھر کے ایک دوسری طرف۔ تو ایک ہی بات آپ سے کہنی ہے، بحیثیت پڑوسی ایک اچھا انسان، بحیثیت پڑوسی
अच्छे इखलाक का मालिक, वासियत पड़ोसी अच्छे इखलास का मालिक, वासियत पड़ोसी हमदर्दी रखने वाला इंसान। मेरा भाई, मेरा मोहतरम, मेरा बाप, मेरा बुजुर्ग आज हमसे जुदा है। जनाजा के अंदर आ तो मैं भी गया और आप भी आ गए, लेकिन आप आए जनाजा के अंदर, आपने जनाजे को देखकर नसीहत हासिल की, सबक हासिल किया। मैं आया सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, मैंने कोई नसीहत नहीं पकड़ी, कोई सबक नहीं पकड़ा। आज जब जनाजे के अंदर मैं शरीक हूँ तो फिर भी मैं दुनियादारी की बातें करता हूँ, तो ये मेरे माँ बाप की कमी है, कोताही है, उन्होंने मुझे तालीम नहीं दी। आज अगर मैं जनाजे के अंदर शरीक हूँ तो बाअदब बैठा हूँ या किसी की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो ये मेरे बाप का मुझ पर कर्म है कि उसने मुझे तालीम दी है। आज बेटे को मैं तालीम के लिए भेजता हूँ, सिर्फ दुनिया की खातिर या अपने आसाइश की खातिर कि ये घर के अंदर रहेगा, मुझे तंग करेगा, इसको स्कूल के अंदर भेज दो, पैसे दो, स्कूल के अंदर भेजो। मैंने ये नहीं देखना कि जिस स्कूल के अंदर गया है वो अदब की भी तालीम दे रहा है कि नहीं, इसको कुछ सिखा भी रहा है कि नहीं, बेअदबी की तरफ, गुस्ताखी की तरफ तो नहीं इसको ला रहा। आज इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो और ध्यान नहीं, और बाद में हम कहते हैं बेटा है मेरा, बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, बेटा बेअदब है, गुस्ताख है। देखना यह है कि बेअदबी और गुस्ताखी की तालीम इसने कहां से हासिल की है, घर से ही शुरू हो गई थी या किसी इदारे के अंदर जाकर हुई थी। आज वो लोग जो इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपने वालिदैन को इन नातवा कंधों पर उठाकर आखिरी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उन्हें ये तसल्ली हो जाती है कि जाना तो है, लेकिन मैंने अपने बाप को सहारा दिया, दुनिया के ऊपर रहते हुए मैंने अपने बाप की खिदमत की है, दुनिया के ऊपर रहते हुए मैंने अपने बाप की बात मानी है। और जो बंदा बाप की बात मानता है, बाप जब उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इन गुनाहगार हाथों को बुलंद करता है, इन लबों को खोलता है, तो भी दुआ मांगता है, वो दुआ अपने बेटे के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे को मुस्तजाबुद दावत बना देता है। हज़रत मूसा अलैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज की मेरे भाइयों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए और खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए कि बाप की खिदमत की है कि नहीं। बाप एक तरफ आवाज देता है बेटा पानी, बेटा मोबाइल के अंदर मशगूल है। बाप कहता है बेटा पाँव के अंदर दर्द है, बेटा दोस्त के साथ खुशगपियों में मसरूफ है। उसने क्या हासिल किया? मुस्तजाबुद दावत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजर हुआ, गुजरते गुजरते थक गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की बारी ताला थक गया हूँ, सवारी का बंदोबस्त। हुक्म हुआ थोड़ा सा आगे जाओ, एक आदमी वहां मौजूद है, एक जवान मौजूद है, वो सवारी का बंदोबस्त कर देगा। बाबा जी वहां पहुंचे, उसे कहा कि अल्लाह के बंदे चल नहीं सकता, थक गया हूं। बाप की खिदमत करने वाला, बाप की बात मानने वाला, उसके ऊपर बात है। उसने आसमान की तरफ देखा, आसमान के ऊपर बारिश, बादल का एक टुकड़ा नजर आया, उसको हुक्म दिया नीचे आ गया। अल्लाह का बंदा, यही बात है। वो बादल नीचे आया, जब वो आया तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि हजरत, वो पहचानता नहीं था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये अल्लाह का नबी है। उसे कहा कि इसके ऊपर बैठे आप, जहां आप इसको कहेंगे ये आपको उतार देगा। जब वो उतरे तो पूछा बारी ताला की बारगाह में, अर्ज की बारी ताला इस बंदे को ये मकाम मर्तबा कैसे मिला? तो जवाब आया, मूसा इसका बाप इसके हक में दुआएं करता था, उस दुआओं की वजह से मैंने उसको मुस्तजाबुद दावत बना दिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तमाम अहबाब सफ़ू में हो जाए। हमारे अहले खाना की तरफ से मुफ्ती नज़ीर साहब के लिए भी कहा गया था। आप अहबाब सारे इस बात से वाकिफ़ हैं, बखूबी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार मसाइल हैं, जिनकी वजह से बेशुमार मेहमान दूर दराज से तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मारूफ साहब हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, और भी बेशुमार उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए उनका बेहद शुक्रिया।
اور اہل خانہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ اہل خانہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ نماز جنازہ کی امامت کرائیں گے. مولانا عبدالرشید صاحب. اور حاجی صاحب اس دنیا میں رہے، میں آپ جس طرح یہ گئے ہیں ہم نے بھی جانا ہے اور ہمارے بھی تعلقات ہیں، ہمارا بھی رشتہ ہے. اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری، یہ بھی چلے گئے. بطور انسان اگر کسی بندے سے ان سے کوئی تلخ کلامی یا کوئی زیادتی یا کوئی ایسا کوئی جملہ اگر ان کی طرف سے پیش آ گیا کسی مسلمان کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی عزیز و رشتہ دار کے لیے، تو وہ جنازے میں کھڑے ہوتے ہی معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے. تو معاف کر دیں. اس کے بعد اگر کسی بندے کے ساتھ ان کا آس پڑوس میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اور یہ بہت ساری زندگی انہوں نے پردیس میں گزاری، وہاں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو وہ بھائی محمد کبیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی چاچا محمد ارشاد صاحب ہیں اور اہل خانہ سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کا لین دین جو ہے وہ مکمل کریں گے. تو جتنے بھی احباب، یہ ان کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے ایک التجا ہے کہ حاجی صاحب کے لیے اصال ثواب کے لیے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے. بالخصوص ان کے دور دراز رشتہ دار ہیں، دور دراز سے وہ تشریف لائے ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ کھانا کھا کر لازمی جائیں. یہ دوران ہیں جی 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے کر کے اپنی اپنی نیت دورا لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سيدنا مولانا محمد في الأرواح جسد سيدنا مولانا محمد في ساده وقبر أنور سيدنا مولانا محمد في قبوره وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني من الصراط من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا رب الجلال جتنے بھی قرآن مقدس پڑھی گئی مل گئی سب کے سر صاحب حضور پر نور شافی مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قبول فرما کر الہ العالمین. الہ العالمین عاجز محمد شفیع صاحب سے اجازت ان کے لیے پیش کر دے. اللہ اپنی رحمت سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ مسیح کے درجات بلند فرما. قبر سے لے کر عرش تک آنے والی ساری منزلیں آسان فرما. قبر میں نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور فاقہ نصیب فرما. وسیلہ عظمہ سے یا اللہ قبر کو روشن اور منور فرما. قبر کو جنت کے باغ میں جنت کے باغ عطا فرما. جنت کی تیاری میں جنت کی تیاری عطا فرما. اللہ تیرے گھر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کی ہے. الہ العالمین وسیلہ پاک سے الہ العالمین آنے والی ساری منزلیں آسان فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما کر الہ العالمین تا حد نگاہت ان قبر کو کشاد اور وسیع فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ عظمہ سے اللہ قبر کو جنت کے باغ میں جنت کے باغ بنا. جنت کی تیاری میں جنت کی تیاری عطا فرما. اس قبرستان میں تدفین ہونے والی اس قبرستان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرما. قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرما. اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قول معاشنا موتکم جو اللہ جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں الہ العالمین وسیلہ سے اخلاق حسنہ بیان ہوا. اللہ اپنی رحمت سے اخلاق حسنہ کا فعل کر کے ان کی آنے والی مشکلات آسان فرما. آنے والی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرما. اہل خانہ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ العالمین اور اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا الہ العالمین محبت
اور عشق سے عام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل عالم اسلام کی حال پر رحم و کرم عطا فرما۔ ہمارے خطہ پاکستان میں کسی مسلمان کی حکمرانی عطا فرما جس کی وجہ سے یا اللہ تو ہمارے دل میں اسلام و یا الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت عطا فرما۔ یا الہی جب تک جسم میں تعلق جا رہے صدقے تجھ پہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، یہ ہے ہم سب کی التجا کہ بوقت نظام سب کا سلامت ایمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہاسے، ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشا کہ جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے، ٹر جانے سب رنگ رنگیلے، ٹر جانے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، دم دم نال محمد بخشا، اساں لا الہ کہنا، دم دم نال محمد بخشا، اساں لا الہ کہنا۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جواں انہاں اچیاں تو میں جنیاں نیویاں نال نبھائی، صدقے جواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اور سنیے، باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ اور آخری شعر، لے آؤ یار حوالے رب دے کہ میلنی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی یارو، جس دن پھر ملانگے، چنگی میں
میں بھی سجڑا بولو تے سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوئے یار یار یاراں دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنا دی لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھو لا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے